مہر نبوت کے متعلق چند احادیث شریفہ اور اس کی کچھ کیفیت اور وہ کیا مقام رکھتی ہے مہر نبوت، اس کے بارے میں چند روایتیں ہم آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دکھانا چاہتے تو انہیں قریب بلا کر مہر نبوت دکھاتے تھے، اور یہودیوں کو نہیں دکھانا چاہتے، کوئی صحابی بتانا چاہے تو بھی ان کو روک دیتے تھے۔ مطلب مہر نبوت دیکھنے کی صلاحیت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ کہ مہر نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود ہے، وہ فوراً بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد کہا اے یہودیو، تمہاری سرداری ختم ہو چکی ہے، اب خاتم النبیین سردار بن کر آئے۔ تو حاضرین کرام، مہر نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پہلے ہی سے ولادت کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یہ دو روایتیں اس بات کی خبر دیتی ہے۔ تو میری قمیص کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو جب حضور کی خدمت میں صحابہ لاتے تو ان کے کپڑے وغیرہ دے کر حضور ان کی تعریف فرماتے تھے۔ یہ بچوں کی ہمت افزائی اور ان کے دل لبھانے کے لیے ہوتا تھا۔ یہاں سے سبق دیا جا رہا ہے بڑوں کو کہ بچوں سے پیار محبت سے پیش آؤ، یعنی محبت میں جب صحابہ اکرام حضور کو دیکھنے کے لیے آتے، سرکار ان کو کھلاتے پلاتے اور باطنی نورانی نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتے، مہر نبوت دیکھنے کی اجازت بھی عطا فرماتے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ کیا چیز ہے جو آپ کے بدن پر ابھرا ہوا حصہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ خاتم النبوہ ہے، یعنی میرے خاتم النبیین ہونے کی علامت اور نشانی ہے، اور اس کے اطراف میں چند موئے مبارک بھی تھے جو مہر نبوت کے اطراف تھے۔ آج ہماری نوجوان قوم کو دنیا داروں کے بڑے بڑے نام یاد ہیں، کس کا کیا لقب ہے، کس کو کیا نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ ایسی قوم ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بولتی۔ ایک یہودی بھی کہہ رہا ہے تو القابات سے کہہ رہا ہے، ہاذا سید العالمین، ہاذا رسول رب العالمین، ہاذا بعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ ایک یہودی یہ کلمات ادا کر رہا ہے، اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی 4 جملوں میں 10 مرتبہ نبی کا نام لیتا ہے۔ نام بھی لیے تو کم از کم ادب سے لینا چاہیے۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا مبارک مہینہ عن قریب آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار نے یہ مبارک مہینہ، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، علماء کرام نے لکھا ہے، خاص طور پر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں تمام سال کے مہینوں میں سب سے افضل اور بہتر ماہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے وہ ربیع الاول ہے، اس لیے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے دیگر اور بڑے بڑے اکابر محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں ہے، اس کی فضیلت نزول قرآن کے اعتبار سے بڑی ہے، اور شب قدر سے زیادہ فضیلت شب میلاد کو حاصل ہے، اس لیے کہ قرآن جس ذات پاک پر نازل ہوا اور جن کے تصدق میں امت مسلمہ نے اپنے رب کو جانا پہچانا، اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا کیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات، جس رات اور جس دن حضور تشریف لائے وہ دن بھی
تمام دنوں میں فضیلت والا دن ہے اور تمام دنوں سے بڑھ کر فضیلت والا دن ہے۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہی فضیلتیں نہیں دی بلکہ آپ کے تصدق میں سارے جہانوں کو فضیلت دی۔ یہ امت سب سے افضل امتوں میں اس لیے ہے کہ حضور سے نسبت ہے۔ قرآن مجید سب سے بڑی کتاب اس لیے ہے کہ نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ زمانہ جس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تمام زمانوں میں بہتر اس لیے ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ملی وہ تمام چیزوں میں افضل ہو گئی۔ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، اور اس فضیلت پر، اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم ہے۔ حاضرین کرام، شکر کے بجائے ناشکری کے کلمات ادا کرنا، شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانی کرنا، یہ کسی وفادار امت کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم وفادار امت بننا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، سنتوں کی اتباع کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سختی سے پابند رہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی، اور ایسی فضیلتیں کہ دنیا میں کسی انسان، کسی مخلوق کو نہ دی گئی، بلکہ انبیاء کرام کو بھی اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں دی گئی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ جو فضیلتیں ہیں ان کو خاصیت کہتے ہیں۔ خاصیت یعنی جو پیارے آقا کو ملی تو پھر کسی اور کو نہیں ملی۔ ایسی خاصیتیں بھی سینکڑوں ہیں جو دوسرے انبیاء کو بھی نہیں ملی ہے۔ ایسی خاصیتیں، بہت ساری فضیلتیں، ان میں سے ایک فضیلت مہر نبوت، جس کو خاتم نبوت کہتے ہیں۔ مہر نبوت کے متعلق چند احادیث شریفہ اور اس کی کچھ کیفیت اور وہ کیا مقام رکھتی ہے مہر نبوت، اس کے بارے میں چند روایتیں ہم آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز حاضرین، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہر نبوت دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ایک وہ خاصیت ہے جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ختم نبوت کا مہر جس پہ لگا ہوا تھا اس کی تفصیلات ہیں، تو ان تفصیلات میں سب سے اہم بات یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر دو مونڈھوں کے درمیان گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں، اور وہ گوشت کا ابھرا ہوا حصہ پہلے سے ولادت باسعادت سے ہی تھا، بعد میں نہیں بنا، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے نبی آپ مختار بندے ہیں، جس طرف توجہ کریں گے آپ کامیاب ہو جاؤں گے۔ یہ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا اس مہر نبوت پر، اور یہ جو لکھت تھی وہ کسی قلم یا رنگ وغیرہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ فطری لکھت تھی، یعنی پیدائشی طور پر جلد پر ویسا ہی لکھا ہوا تھا، اور وہ ابھرے ہوئے حصے پر۔ گوشت کا جو ابھرا ہوا حصہ تھا وہ دوسرے گوشت کے بمقابل تھوڑا سخت تھا، اسی لیے اس کو غدہ کہا گیا۔ جو مہر نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر ہے، اس کے لیے جو کلمات احادیث پاک میں آئے ہیں، بعض جگہ غدہ کا لفظ استعمال ہوا جو نرم ہڈی یا پھر سخت گوشت کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک جگہ زر الحجلہ کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہے پرندے کا چھوٹا انڈا، اور ایک جگہ بیضۃ الحمام کا کلمہ آیا ہے مہر نبوت کے لیے جس کا معنی ہے کبوتر کا انڈا۔ ایسے ہی خاتم النبوہ یہ کلمات بھی آئے ہیں، شامۃ النبوہ یہ بھی کلمات آئے ہیں۔ تو یہ سارے کلمات احادیث پاک میں مہر نبوت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور جو مہر نبوت ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر پر 2 مونڈھوں کے درمیان مگر بائیں مونڈھے کے نیچے نرم گوشت کے پاس ہے. 2 مونڈھوں کے درمیان ہے مگر بائیں مونڈھے کی طرف تھوڑا ہٹا ہوا حصہ تھا. اور حاضرین کرام اس کے اندر سے مسک کی خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی، اور وہ ابھرا ہوا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اوپر سے بھی نظر آتا تھا، محسوس ہوتا تھا. بعض صحابہ کرام نے چادر ہٹانے کے بعد دیکھا تھا. جو صحابہ کرام دیکھے ہیں وہ تقریباً 8 ہیں. تقریباً 8 صحابہ کرام نے مہر نبوت کو دیکھا ہے اور مہر نبوت کو چھوا ہے، جن کا ذکر احادیث پاک میں ملتا ہے. اور حاضرین کرام مہر نبوت کے اطراف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک اگے ہوئے تھے. یہ اس لیے تھے تاکہ مہر نبوت اور جسم کے دوسرے حصے میں فرق محسوس ہو. یہ تفصیلات ہیں مہر نبوت کے بارے میں، اور بہت ساری تفصیلات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب روایت آپ سماعت کریں گے، میں ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کرتا جاؤں گا. حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم مردوں کے والد نہیں ہیں. جو مرد ہیں یعنی بڑی عمر کے ہیں ان کے والد نہیں ہیں حضور، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، 3 شہزادے بچپن میں وصال کر گئے. اور پھر فرمایا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کی پشت اطہر پر خاتم النبوت، مہر نبوت تھی. تو اس مہر نبوت کے چند تفصیلات آپ نے سماعت کی ہیں. حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جا کر حق تلاش کیا کرتے تھے کہ کون سا مذہب حق ہے. کبھی ان کو یہودیوں کا مذہب صحیح دکھا، پھر کبھی عیسائیوں کا، لیکن وہاں جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ خاتم النبیین دین اسلام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اور وہ علامتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا دی گئی. بہت ساری علامتیں تھیں جو انہوں نے کتابوں میں بھی پڑھی تھی اور یہودی عیسائیوں کے عالموں سے بھی سنی تھی. اس میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں، ایک راہب نے مجھ سے کہا، راہب کہتے ہیں یہودیوں کا وہ عالم جو دنیا سے دور ہو اور کسی ایک مقام پر رہ کر عبادت میں مصروف ہو، اس کو راہب کہتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس راہب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عرب میں کسی نبی کو نہیں بھیجا، ملک عرب میں کسی نبی کو نہیں بھیجا، البتہ آخری نبی ملک عرب میں تشریف لائیں گے اور ان کے تشریف لانے کا زمانہ آ چکا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں نے ایک راہب سے سنا، اور اس کے بعد وہ راہب کہتا ہے وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ، ملک عرب سے ایک نبی تشریف لائیں گے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے اس راہب نے کہا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَصَدِّقْهُ وَآمِنْ بِهِ، کہ اے نوجوان اگر آپ ان کو پالیں تو ان پر ایمان لاؤ، ان کو سچا مانو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور حضور پر ایمان کون لائیں گے یہ بھی خبر آسمانی کتابوں میں دی گئی تھی. یعنی اس زمانے کے راہب، یہودی، عیسائی، عالم اگر کسی صحابی کو دیکھ لیتے، ان سے فرما دیتے کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، کیونکہ ایمان جو آگے جا کے لانے والے ہیں ان کے اندر بھی کوئی خاصیتیں، کوئی علامتیں ہوتی تھی، اور وہ راہب یا یہودی انہیں دیکھ کر پہچان لیتی تھی. اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ تم پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا، اور ان کی علامتیں، بہت ساری علامتیں خاتم النبیین جو تشریف لائیں گے. ایک علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور دوسرا ہدیہ قبول کریں گے. تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی پشت پر خاتم نبوت ہوگا، یعنی ایک مہر ہوگی، اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، یا پھر دوسرے کلمات آئے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے. یہ بیان کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت ہے. حاضرین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے
یہ جو آپ حضرات نے روایت سماعت کی ہے یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے، باب المکاتب، حدیث نمبر 15563۔ دوسری حدیث شریف اس میں تفصیل ملتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس راہب اور دوسرے راہبوں کی بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے میں نکلا، ملک عرب میں آیا، اور وہاں بھی کچھ یہودیوں کو اور دوسروں کو یہ کہتے سنا کہ ھذا زمان نبی قد اضل، یہ اس نبی کا زمانہ ہے کہ جو تشریف لائیں گے، یخرج من ارض العرب، اور ملک عرب میں وہ آئیں گے۔ ملک عرب میں جو نبی آئے ہیں وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، باقی جتنے انبیاء کرام ہیں وہ شہر مکہ، مدینہ، حجاز کے علاوہ دوسرے مقامات پہ آئے۔ عرب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام فلسطین کے پاس بھیجے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن وہ عرب میں آئے، کعبے کی تعمیر کی، قیام رہا، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی آپس میں کہہ رہے تھے لہو علامات من ذالک شامۃ النبوہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کی پشت پر نبوت کی علامت ہوگی، نبی ہونے کی نشانی ہوگی۔ یہ جو نشانی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خاتم النبیین ہونے کی نشانی ہے۔ ایک ہوتی ہے نبی ہونے کی نشانی اور ایک ہوتی ہے خاتم نبوت ہونے کی نشانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نشانیاں دی گئی، نبی ہونے کی نشانیاں بھی دی گئی، خاتم النبیین ہونے کی نشانی بھی دی گئی، اور یہ نشانیاں نہ صرف دی گئی بلکہ ساری آسمان سے نازل ہونے والی 104 کتابوں میں وہ نشانیاں بیان کی گئی، اور جتنے یہودی، عیسائی وغیرہ پچھلے زمانے کے تھے ان سب کو انتظار تھا کہ خاتم النبیین کب تشریف لائیں گے۔ وہ علامتیں لوگوں میں تلاش کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دیکھا، قرآن کہتا ہے وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض ایسے یہودی گزرے ہیں، عیسائی گزرے ہیں، سب جاننے، پہچاننے، علامتیں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامتیں سن کر ملک عرب آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں پہنچا، وہ ساری علامتوں کو دیکھ لیا جو پہلے سے مجھے بتائی گئی تھی، ساری نشانیاں میں نے دیکھ لی، مگر ایک مہر نبوت دیکھنا باقی تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں آ کر میں نے پہلے کچھ پیش کیا اور کہا کہ حضور یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، صدقہ نہیں قبول کرتا، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے۔ یعنی پہلے جو بتائی گئی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اس کو انہوں نے پیش کر کے دیکھ لیا کہ واقعتاً قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ نہیں کرتے ہیں تو یہ نبی ہونے کی علامت ہے۔ حاضرین کرام، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور پیش کیا اور کہا کہ حضور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول بھی فرمایا، لوگوں میں بھی تقسیم کیا، اسے قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر کی طرف گھومنے لگا، ادھر ادھر پھرنے لگا، میں اس تلاش میں تھا مہر نبوت کب نظر آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور مجھ سے فرمایا کہ اے سلمان، کیا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ حضور میں آپ کے خدمت میں صدقہ اس لیے دیا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یا نعوذ باللہ آزمانا چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ سب نشانیاں دیکھ لیے تھے، مہر نبوت دیکھنا باقی تھا، اس لیے پیچھے پھر رہے تھے۔ مگر سرکار اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، لوگوں کے دل کے حال جانتے ہیں، کون کس ارادے سے آتا ہے، کس ارادے سے جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہی نہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں جو کیفیتیں ہیں حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ مسلمان کا ہے تو وہ سچا مومن ہے، ورنہ وہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسجد میں امامت کے لیے جلوہ افروز ہوتے، قبلے کی طرف چہرہ ہوتا،
مگر فرماتے اے لوگو، اے میرے صحابہ صفیں درست کرو، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ نام لے کر فرماتے تھے آپ صفیں درست کرو، آپ صف درست کرو۔ چہرہ انور قبلے کی طرف ہوتا تھا، یہ بخاری کہہ رہی ہے۔ تو اب کیا شک ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں، پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں، ہمارے دل کا حال معلوم رکھتے ہیں، اس میں کیا شک کی بات ہے؟ اگر شک پایا جاتا ہے تو پھر ایمان پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ کامل ایمان نہیں ہے اس آدمی کے پاس جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شک کرے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور یہ فرما کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھا لی، چادر مبارک ہٹا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور قریب جا کر میں نے بوسہ دیا۔ اور فرماتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے کہ مہر نبوت سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور خوشبو مہکنے لگی۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مہر نبوت کے اطراف میں منہ مبارک تھے جس میں پاک پر بال ابھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے بال تھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی نشانی آپ کے جسم پاک بدن اطہر میں دی گئی تھی۔ سرکار خاتم النبیین ہیں، اس کی نشانی سرکار کے جسم پاک میں بھی تھی، زبان مبارک میں بھی تھی، اخلاق و کردار میں بھی تھی، تعلیمات میں بھی تھی، قرآن میں بھی تھی، حدیث میں بھی ہے۔ بہت ساری علامتیں ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، مگر بدن اطہر میں بھی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت مہر نبوت کی علامت ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو روایتیں۔ حاضرین کرام، یہ بعد والی جو روایت ہے وہ معجم کبیر طبرانی کی حدیث شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 6180۔ حضرت شرحبیل صحابی ہیں، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام گئے، اور وہاں آپ کے ساتھ میں سفر تجارت تھا۔ سفر تجارت میں ملک قبیلہ قریش کے عرب کے بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو بڑی عمر کے حضرات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام تشریف لے گئے تو ایک راہب جو ان کی عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا وہ اچانک اتر کے نیچے آ گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 40 سال کے بعد یہ راہب نیچے اترا تھا۔ آبادی میں لوگوں میں آیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ 40 سال کے بعد سیدھا آیا قوم میں اور کہنے لگا کہ فرماتے ہیں سرکار کے چچا ابو طالب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس نے تھام لیا اور کہنے لگا، لوگوں میں اعلان کرنے لگا، ھذا سید العالمین وھذا رسول رب العالمین ھذا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ اے لوگو، تم یہ جو شہزادے کو دیکھ رہے ہو، بچپن میں حضور تشریف لے گئے تھے، وہ راہب کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ ایک کم عمر لڑکے کے متعلق راہب یہ اعلان کر رہا ہے جو 40 سال کے بعد اپنا مقام چھوڑ کے آبادی میں آیا ہے۔ اس کو کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شام تشریف لائے ہیں، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی نبوت کا اعلان فرمانے کے لیے جنات کو بھی مقرر فرمایا تھا اور کاہنوں کو بھی مقرر فرمایا تھا۔ یہودی اور عیسائی مذہب کے عالم بھی جانتے تھے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور نہ صرف یہ مخلوقات جاندار بلکہ چرند پرند اور بے جان مخلوق بھی جانتی تھی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین۔ حاضرین کرام، اس دور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ذکر کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، شان و عظمت کا ذکر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا اس کی ضرورت ہے، سرکار کے ذکر پاک کی کیا ضرورت ہے؟ اب جیسے مہر نبوت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بیان کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ قوم کو نماز کی دعوت دیجیے، حرام حلال کیا ہے بتائیے۔ تو میرے بھائی سال بھر وہی بتاتے رہتے ہیں، سال بھر تو وہی بتاتے رہتے ہیں۔ جس نبی کے ذریعے حلال حرام کی تمیز ملی، جس نبی کے ذریعے
اللہ رب العالمین کو آپ نے جانا پہچانا، جس نبی کے ذریعے آپ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے، ان کو بھول جاؤ گے اور ان کا ذکر کریں گے تو کیا فائدہ بولو گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، کسی نافرمان اولاد کے سامنے بھی اس کے باپ کا ذکر کیا جائے، تعریف کی جائے تو خوش ہوتا ہے۔ وہ باپ کا کتنا بڑا نافرمان بھی کیوں نہ ہو، مگر اپنے باپ کی تعریف پسند کرتا ہے۔ تو ایسے نافرمان سے بھی گئے گزری ہو گئی یہ قوم کہ جس نبی نے اتنے احسانات فرمائے وہ نبی کو بھول گئے، اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، علامتیں، معجزات، شان، عظمت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہارے زمین پہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ زمین پہ رہ کے کون سا بڑا کام کر لیے؟ ایک مچھر کو آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں ہیں آپ زمین کے اوپر؟ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ آپ کی ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے ذکر سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں ان کو نبی کا ذکر تو نبی کا ہے، اللہ کا ذکر کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، دلوں کو نرم بنا لیجئے، ایمان کی روشنی سے جگا لیجئے، جب معلوم ہوگا کہ سرکار کے ذکر سے کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کا تذکرہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ ایک راہب 40 سال کے بعد آبادی میں آ کے کہہ رہا ہے، حضور کی تعریف کر رہا ہے، اور کر بھی رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سید العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یعنی سرکار رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ پچھلے زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے، حضور کے بچپن میں بھی لوگ جانتے تھے، اور آج 1400 سال کے بعد ہم ایمان لا کر بھی نہیں جانتے، تو مومن ہونے کا کیا فائدہ، ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ بہرحال حاضرین کرام، آج ہماری نوجوان قوم کو دنیا داروں کے بڑے بڑے نام یاد ہیں، کس کا کیا لقب ہے، کس کو کیا نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ ایسی قوم ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بولتی۔ ایک یہودی بھی کہہ رہا ہے تو القابات سے کہہ رہا ہے، ہاذا سید العالمین، ہاذا رسول رب العالمین، ہاذا بعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ ایک یہودی یہ کلمات ادا کر رہا ہے، اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی 4 جملوں میں 10 مرتبہ نبی کا نام لیتا ہے۔ نام بھی لیے تو کم از کم ادب سے لینا چاہیے، اور پکارتے ہیں، نام لے کے پکارتے ہیں، نہ حضرت کہتے ہیں، نہ سرکار کہتے ہیں، نہ نام عزت سے لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بیٹا بھی اپنے باپ کا نام 10 مرتبہ لیا تو لوگ بولتے کتنا بڑا بدتمیز ہے، باپ کا نام لیتا، اور یہ امتی ہو کر نبی کا نام لے رہا ہے۔ ہماری زبان اتنی پاک ہے کہ ہم نبی کا نام لیں؟ ہاں، نبی کے نام کا ورد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے دل بھی پاک ہوتا ہے، زبان بھی پاک ہوتی ہے، لیکن جب تعارف کے طور پر بیان کیا جائے تو القابات کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ ایک یہودی سبق دے رہا ہے، اور یہ وہ یہودی تھا جو ابھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ اس زمانے میں ہو ایمان نہ لایا ہو، یہ تو پہلے ہی گزر چکا تھا، مگر پہلے ایمان لایا تھا، مانتا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں، جانتا تھا کہ یہی اللہ کے نبی۔ حاضرین کرام، اس کے بعد اس یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان لوگوں سے فرمایا، جو قبیلے کے لوگ آ رہے تھے، انکم حین اشرفتم العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کہ لوگوں جب تم فلاں گھاٹی سے آ رہے تھے، میں نے دیکھا ہے، وہ دیکھ رہا تھا چونکہ اوپر کے مقام پہ رہتا تھا، تم جب یہ گھاٹی سے آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جس مقام سے یہ نبی گزر رہے ہیں وہاں کے درخت اور پتھر سجدے میں گر رہے تھے۔ تم آ رہے تھے اپنی دھن میں، تمہیں کچھ نظر نہیں آیا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ درخت اور پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ وَلَا يَسْجُدُ شَيْءٌ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور دنیا میں جو بھی مخلوق سجدہ کرتی ہے وہ صرف نبی کو سجدہ کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سجدہ کرتی ہے، وہ لازم ہے، اللہ کے سوا کسی مخلوق کو اگر کوئی مخلوق سجدہ کرتی ہے تو وہ نبی ہیں جن کو ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، مگر مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے، انسان کو، باقی مخلوقات کو اجازت ہے، فرشتوں کو بھی اجازت ہے سجدہ کرنے کی، لیکن انسان مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔
اور یہ اجازت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ علامت اس یہودی نے دیکھا اور اس کے بعد کہا بس تم اتنا جانتے ہو، یہ بھی سنو، ان کی پشت مبارک پر، پیٹھ پر مہر نبوت ہے جو ان کے خاتم النبیین ہونے کی علامت ہے۔ اور واقعتاً اس وقت لوگوں نے دور سے محسوس کیا اور دیکھا تو آپ کے لباس مبارک کے اندر سے ابھرا ہوا حصہ نظر آیا جس کو لوگوں نے مہر نبوت سمجھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی مہر نبوت قائم تھا اور باقی تھا۔ یہ روایت جو آپ نے سماعت کی ہے ابن ابی شیبہ کی کتاب میں ہے اور حدیث نمبر 36541، اور بیان ہے ما رؤیا قبل النبوہ، یعنی وہ علامتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کو بتا دی گئی ہیں۔ حاضرین کرام، مہر نبوت کے متعلق اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ بعض صحابہ کرام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت سے سرفراز فرماتے تھے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ اے ابو زید انصاری قریب آؤ۔ وہ فرماتے ہیں میں قریب ہو گیا، سرکار نے اجازت عطا فرمائی کہ میری قمیص کے اندر ہاتھ رکھو۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنا ہاتھ رکھا تو سرکار کی پشت اطہر پر، قمیص مبارک کے اندر میں نے ہاتھ رکھا، پشت اطہر پر مجھے ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ محسوس ہوا۔ میں نے جب ہاتھ رکھا تو میری 2 انگلیوں کے درمیان میں وہ حصہ تھا اور اس سے خوشبو مہک رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے اجازت عطا فرماتے کہ وہ مہر نبوت دیکھ لے یا مس کر لے یا بوسہ دے، لیکن اور ایک آگے روایت آ رہی ہے، پھر اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک یہودی دیکھنا چاہتا تھا مگر حضور نے اسے اجازت نہیں دی۔ حاضرین کرام، یہ جو روایت آپ نے ابھی سماعت کی ہے یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 20723۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ کیا چیز ہے جو آپ کے بدن پر ابھرا ہوا حصہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ خاتم النبوہ ہے، یعنی میرے خاتم النبیین ہونے کی علامت اور نشانی ہے، اور اس کے اطراف میں چند موئے مبارک بھی تھے جو مہر نبوت کے اطراف تھے۔ اور ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودخلت علیہ واکلت من طعامہ وشربت من شرابہ ورأیت خاتم النبوہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، حضور نے مجھے پانی عطا فرمایا، پھر میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو دیکھا۔ یعنی محبت میں جب صحابہ اکرام حضور کو دیکھنے کے لیے آتے، سرکار ان کو کھلاتے پلاتے اور باطنی نورانی نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتے، مہر نبوت دیکھنے کی اجازت بھی عطا فرماتے۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے دوسرے صحابی حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ بچپن میں مجھے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، میری بہن کا لڑکا ہے، ان کو کسی بات کی شکایت ہے، شاید وہ سر میں کوئی شکایت تھی، درد تھا وغیرہ تھا۔ فرماتے ہیں حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا، میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو سرکار نے جو وضو کا پانی بچایا تھا میں اسے پی لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پشت اطہر کے پیچھے گیا اٹھ کر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو میں نے دیکھا، ایسے دیکھا کہ گویا ایک پرندے کا چھوٹا سا انڈا، یعنی مقدار بیان فرما رہے، ایک پرندے کا چھوٹا انڈا جتنی مقدار میں ہوتا ہے اتنی مقدار میں گوشت کا ابھرا ہوا حصہ سرکار کی پشت اطہر پر بائیں مونڈھے کے نیچے تھا اور 2 مونڈھوں کے درمیان تھا۔ اس طرح حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 190۔ اور ایک حدیث شریف ہے حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے والد کے ساتھ آئی اور میں نے جو کرتا پہنا تھا، جو قمیص پہنی تھی وہ پیلی تھی، تو میری قمیص کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا، حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو جب حضور کی خدمت میں صحابہ لاتے تو ان کے کپڑے وغیرہ دے کر حضور ان کی تعریف فرماتے تھے۔
یہ بچوں کی ہمت افزائی اور ان کے دل لبھانے کے لیے ہوتا تھا۔ یہاں سے سبق دیا جا رہا ہے بڑوں کو کہ بچوں سے پیار محبت سے پیش آؤ، اس لیے کہ ان کا دل بہلانا چاہیے۔ ایسا کہ صورت سکڑ کے بنائی جا کے رکھی جا رہی ہے، منہ جو ہے غصے کی حالت میں ہے، کوئی قریب نہیں آ رہا ہے، بچے ڈر رہے ہیں۔ بچوں کو ڈرانا بھی کوئی بڑی بات ہے۔ اب مسجدوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں بچے آتے ہیں، لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں یا تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب بچے آؤ کہیں بھی بیٹھو کچھ بھی کرنے دو، کوئی کچھ نہیں بولتا، یا پھر سیدھا سیدھا غصہ کرتے ہیں۔ ہمدردی پیار سے معاملہ داری کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا بڑا اچھا لباس ہے، بہت اچھا رنگ ہے۔ پھر حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پشت اطہر کی طرف گئی اور مہر نبوت کو ہاتھ لگائی، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو مہر نبوت کو میں ہاتھ لگائی۔ فرماتی ہیں فَزَبَرَنِي ابی، میرے والد نے مجھے ڈانٹا اور بازو کیا تو سرکار نے فرمایا دعها، چھوڑ دو انہیں، ان کا کام کرنے دو۔ مہر نبوت سے وہ گویا کہ کھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد ان کو دعا فرمائی ابلی و اخلیقی ثلاثاً، 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ تم لباس پہنو اور لباس کو بوسیدہ کر دو اور تمہارے پیچھے بہت ساری اولاد کو چھوڑو، مطلب تمہاری عمر دراز ہو، خوشحال زندگی گزارو، یہ دعا فرمائی۔ اس کے بعد مدینہ شہر میں بڑی عمر پانے والی جو خواتین گزرے ان میں سے یہ بھی ایک ہے حضرت ام خالد، اور جن کے اولاد بھی زیادہ تھی اور وہ عالی شان بہترین لباس بہت زیادہ پہنا کرتی تھی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اس حدیث پاک میں بھی مہر نبوت صحابہ کرام بچے بڑے سب دیکھتے تھے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حدیث پاک بخاری شریف میں ہے 3071۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر ختم نبوت دیکھا، مطلب مہر نبوت دیکھا، اور ایسے دیکھا جیسے کہ کبوتر کا انڈا ہوتا ہے، مطلب کبوتر کے انڈے کی جو مقدار ہوتی ہے اس مقدار میں مہر نبوت گوشت کا کچھ حصہ پشت اطہر پر بائیں مونڈھے کے نیچے نرم گوشت کے اوپر اور 2 مونڈھوں کے درمیان وہ آتا تھا۔ درمیان سے مراد بالکل درمیان نہیں ہے بلکہ کچھ بائیں طرف ہٹا ہوا، اس طرح گوشت کا ابھرا ہوا اس حصہ کبوتر کے انڈے کے مقدار میں آپ نے دیکھا۔ اب کبوتر کا انڈا کہا جائے تو سمجھ میں آتا ہے شاید وہ سفید ہوگا۔ حاضرین کرام، مہر نبوت کے متعلق یہ باضابطہ روایت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر پر مہر نبوت ہے اور وہ مہر نبوت گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہے۔ پشت اطہر پر 2 مونڈھوں کے درمیان بائیں مونڈھے کے جانب ہٹا ہوا ہے اور مونڈھوں کے بالکل درمیان نہیں بلکہ مونڈھے کی ہڈی کے نیچے کی جانب جو گوشت کا نرم حصہ ہے اس پر ہے، اور وہ گوشت ایسا تھا کہ بالکل نرم نہیں تھا، بالکل ہڈی کی طرح سخت نہیں تھا، بلکہ کچھ نرم تھا کچھ سخت تھا، اسی لیے اس کے لیے دوسری احادیث پاک میں غدہ کے لفظ آئے ہیں۔ انڈے کی جیسی کیفیت والا تھا، اسی لیے زر الحجلہ یا پھر بیضۃ الحمامہ کے الفاظ اس کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کی رنگت بھی بتائی گئی ہے کہ رنگ کیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے لال تھا، لیکن مفسرین شارحین اکثر یہ فرماتے ہیں علماء کرام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کی جو رنگت تھی مہر نبوت کی بھی وہی رنگت تھی، علیحدہ رنگت نہیں تھی، پشت مبارک کی جو رنگت تھی وہی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی جو رنگت ہے وہ رنگت سفید مائل بسرخ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت گورے، مگر ایسا گورا رنگ نہیں تھا کہ اس میں سرخی نہ ہو، لالی پن نہ ہو، کیونکہ سفید رنگ میں لالی پن نہ ہو تو ایک دھبا نظر آتا ہے، ایک بیماری کی شکل نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خوشنما رنگت حضور کو عطا فرمایا، دیکھنے والا بس دیکھتا رہے، کوئی عیب کا تصور بھی نہ آئے، اس لیے سفیدی مائر بسرخ، اور وہی رنگت مہر نبوت کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگت کے متعلق باضابطہ یہ صراحت ہم کو ملتی ہے۔ عام انسانوں کو آپ دیکھیں گے کتنا بڑا گورا آدمی کیوں نہ ہو، چہرے کا جیسا رنگ ہے اس کے بدن، ہاتھ، کلائیوں وغیرہ کا رنگ اس سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ تھوڑا پھیکا ہوتا ہے، کتنا گورا کیوں نہ ہو، گردن کا رنگ تھوڑا پھیکا ہوتا ہے،
کلائیوں اور خدم کا رنگ کچھ کم ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی ساری رنگت ایک جیسی ہے، یعنی سورج یا روشنی کا اثر نہ چہرے پہ ہوا ہے، نہ کلائیوں پر، نہ قدم مبارک پر، نہ گردن پر، بلکہ گردن کے متعلق تو حدیث پاک ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اور پیٹھ پشت اطہر ایسی خوشنما سفید کے جیسے چاندی کی کوئی شیشی ہو، یعنی گردن مبارک گول بھی تھی، بہت زیادہ سفید چاندی نما رنگ نظر آتا تھا، مگر اس میں سرخی تھی، مہر نبوت کا رنگ بھی ویسا ہی تھا۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہر نبوت جو آپ کی نبوت کی نشانی ہے، ختم نبوت کی نشانی ہے، یہ کب سے ہے؟ اس کے متعلق دو روایتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اپنے شہزادے کو لے کر شہر مکہ سے مدینہ، آپ اپنے بھائیوں کے پاس تشریف لے گئی، حضور کے ماموں کے پاس ننیال میں۔ جب وہاں سرکار تشریف لے گئے تو روزانہ یہودیوں کی ایک قطار لگی ہوئی رہتی تھی، ہر کوئی آ کر حضور کو دیکھتے تھے۔ ان کو اس بات کی نشانی مل چکی تھی کہ یہ خاتم النبیین ہے، اس لیے وہ آ کر دیکھتے تھے، مطلب جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ اب شہزادے میں دیکھنے لگے۔ اور ایک مرتبہ دو یہودی بات کر رہے تھے کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، چلو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ جب قریب آ کر دیکھتے ہیں تو قمیص مبارک کے اوپر سے ان کو کچھ ابھرا ہوا حصہ نظر آیا، اور وہ یہودیوں نے کہا خدا کی قسم یہی خاتم النبیین ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، مہر نبوت دیکھنے کے بعد، ان کے دیکھنے کے بعد مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید یہ کوئی ناپاک ارادہ نہ کرے، اس لیے میں اپنے شہزادے کو لے کر سفر کا راستہ اختیار کی اور مکہ واپس آنے کے لیے سفر فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہر نبوت پہلے سے تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس رات کے گزرنے دن کے آنے میں ہو رہی تھی، ایک یہودی شہر مدینہ میں اعلان کیا کہ اے لوگو، آج وہ رات ہے کہ جس کی صبح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، مجھے بتاؤ کہ مکہ شہر میں کیا کوئی ایسے لڑکے پیدا ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے تلاش کیا، معلوم نہیں ہوا، تو یہودی خود آیا اور لوگوں سے تلاش کرتے کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا سے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور یہ کہا کہ ان کو ذرا پلٹاؤ، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اسی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو اس یہودی عالم نے دیکھا اور دیکھا کہ مہر نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود ہے، وہ فوراً بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد کہا، اے یہودیو، تمہاری سرداری ختم ہو چکی ہے، خاتم النبیین سردار بن کر آئے۔ تو حاضرین کرام، مہر نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پہلے ہی سے ولادت کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یہ دو روایتیں اس بات کی خبر دیتی ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، صحابہ کرام تشویش میں تھے، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضور کا وصال ہوا کہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا تھا، اگر کوئی کہے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ تشویش میں تھے، اس درمیان میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر کے پیچھے کیا، اور جب اپنا ہاتھ حضور کی پشت کو لگایا تو دیکھا مہر نبوت نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، یعنی مہر نبوت کا نہ ہونا حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بھی علامت تھی۔ جیسے سرکار کا وصال ہوا، مہر نبوت پشت اطہر سے غائب ہوا۔ ایسی بھی ایک روایت ہم کو ملتی ہے۔ اور حاضرین کرام، اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت مسور بن مخرمہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پشت اطہر کے پاس تھا، ایک یہودی وہاں سے گزر رہا تھا، حضور وضو فرما رہے تھے، اور اس یہودی نے کہا کہ ذرا چادر ہٹاؤ، میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب آئے، چادر ہٹانا چاہے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار ہاتھ میں پانی لیے تھے، وہ پانی میرے منہ پہ مارے، مطلب حضور منع فرما رہے تھے کہ چادر مت ہٹاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دکھانا چاہتے تو انہیں قریب بلا کر مہر نبوت دکھاتے تھے، اور یہودیوں کو نہیں دکھانا چاہتے، کوئی صحابی بتانا چاہے تو بھی ان کو روک دیتے تھے۔ مطلب مہر نبوت دیکھنے کی صلاحیت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کی بات ہے۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ریمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاع آپ کا نام ہے، صحابہ کرام میں طبیب تھے، ماہر ڈاکٹر تھے، وہ ایمان لائے، ابتدائے اسلام کی بات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر مہر نبوت دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ حضور میں طبیب ہوں، اس کا علاج کروں گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ہمارے بدن پر، ہاتھ پر، کان یا چہرے پر کوئی بڑی پھنسی آ جائے، فیٹ آ جائے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی کچھ سمجھے، اس لیے عرض کیا کہ حضور یہ جسم کا کچھ حصہ ابھرا ہوا ہے، میں علاج کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طبیب وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو شان نبوت کا اظہار کرتی ہے، ختم نبوت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ علاج کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، باقی رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ الطب النبوی، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کے متعلق حضرت وہب بن منبہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا ان کو کوئی نبوت کی علامت عطا فرمائی، جس نبی کو بھی بھیجا، جو نبی دنیا میں آئے ان کو نبوت کی علامت ملی۔ نبوت کی علامتیں معجزے تو ہیں اپنی جگہ، مگر نبی کے جسم پر بھی کوئی علامت ہوتی تھی، وہ علامت اس بات کی دلیل تھی کہ یہ نبی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت وہب بن منبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت پشت پر عطا فرمائی، اور ہر نبی کے نبی ہونے کی علامت ان کے سیدھے ہاتھ پر ہوتی تھی، ہر نبی کے سیدھے ہاتھ پر نبی ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت صرف نبی نہیں بلکہ کل انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمانے والے خاتم النبیین ہونے کی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر تھی۔ ختم نبوت کی یہ علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا کی گئی؟ حاضرین کرام، اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آسمان کی ساری 104 کتابوں میں لکھا ہوا تھا جو خاتم النبیین تشریف لائیں گے ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ تو جو کتابیں پڑھ چکے، جب سرکار تشریف لائیں گے، حضور کو دیکھیں گے، تو ان کے لیے سچائی اور یقین کی یہ ایک علامت تھی، اس لیے مہر نبوت دی گئی۔ اور پھر مہر نبوت دراصل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، حضور کے سوا کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ہر نبی کو نبی ہونے کی نشانی دی گئی، مگر ہمارے آقا کو خاتم النبیین ہونے کی نشانی دی گئی۔ ختم نبوت کی علامت کسی اور کو نہیں دی گئی، یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اور حاضرین کرام، مہر نبوت پشت پر بائیں مونڈھے کی طرف کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو انسان کے دل پر پیچھے سے مچھر کی شکل میں بیٹھ کر اپنی دم سے ڈنک مارتا ہے اور اس کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے۔ دل سامنے کی جانب ہوتا ہے، بائیں طرف سامنے کی جانب ہوتا ہے، اس کے پچھلے حصے بیٹھ کر مچھر ڈنک مارتا ہے اور وسوسے وہاں سے ڈالتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور خلیفہ ہیں، خلافت راشدہ آپ کا زمانہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو میں نے دعا کرتے سنا، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے یہ منظر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بزرگ نے جیسے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو منظر دکھایا، اور منظر ایسے دکھا کہ ایک آدمی سامنے موجود ہے اور اس کے پیٹھ پر شیطان مچھر کی شکل میں بیٹھا ہے اور دل کے پچھلے والے حصے سے ڈنک مار رہا ہے۔ وہ وسوسے، وہ کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ وہ بزرگ نے دعا کی، مگر سننے والے کو بھی وہ منظر دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو وسوسے پیچھے سے ڈالے جاتے ہیں، دل کی جانب سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف و پاک فرمایا، طہارت عطا فرمائی۔ جو حصہ عام لوگوں کے دل میں شیطان کا ہوتا تھا وسوسوں کا، وہ بھی نکال دیا۔ حضور کے دل میں شیطان کا حصہ نہیں، عام لوگوں کے دل میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے وہ جگہ بھی حضور کے دل سے نکال دی، مگر وہ سیاہ تھا۔ اس لیے سیاہ تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کون سا حصہ ہے، ورنہ سرکار کا سارا قلب مبارک منور، وہ حصہ وہ بھی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پشت پر مہر نبوت لگائی گئی، اور مہر نبوت کا مطلب کیا؟ ایسے ہی جیسے کہ آپ کسی کو 100 روپیہ ہدیہ دے رہے ہیں، کور میں رکھ کے اس کو اوپر سے بند کر دیتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو دیے ہیں وہ آپ تک صحیح سالم پہنچ رہا ہے۔ یعنی جب کوئی چیز بند کر دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، سیل کر دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو رحمت اور نعمت اور آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر طہارت کر کے منور کر دیا گیا، اس پہ مہر لگا دی گئی۔ اب کوئی شیطانی حصہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، جس جگہ سے ہو سکتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، اور اس پہ خاتم النبیین کی مہر لگا دی۔ اس لیے پشت اطہر پر مہر نبوت ہے، ورنہ ہر نبی کے سیدھے ہاتھ پر نبوت کی نشانی ہوتی تھی، جس کو شامت النبوہ کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو خاتم النبوہ کہا گیا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بڑی نرالی ہے۔ آپ کی عظمت و شان کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اب اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی ہو سکتا کسی کے دل میں خیال آئے، اتنی دیر اتنا حدیثیں مول صاحب چھان بین کر کے، تقریباً آپ جو حدیثیں سنی ہیں وہ تقریباً 12 احادیث پاک ہے، اور ہم 22 احادیث لکھ کے لائے تھے، 2-4 نہیں بول سکے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، صرف مہر نبوت کے متعلق، وہ بھی صرف احادیث، وہ بھی جو صحابہ کرام نے دیکھا ہے، سنا ہے، بس خالص باتیں۔ یہ سب بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حاضرین کرام، تھوڑی دیر کے لیے میں ایک مثال دے کر عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے اور ہمارے کوئی استاذ صرف اتنا کہ وہ قرات اچھی کرتے ہیں، بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آواز بڑی دمدار ہے، اور پڑھتے ہیں تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو ہم تعریف کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی قرات کرتے ہیں، بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، بڑے اچھے حافظ صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی تعریف کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ جس کے سامنے تعریف کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا؟ اتنا کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، اور کیا فائدہ ہوا؟ یہی تو سوچ رہے ہیں نا بھائی، اتنا سب کچھ بیان کرنے سے فائدہ کیا؟ تو قاری صاحب کی تعریف کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ چلیے جانے دیجیے۔ آج کل کے نوجوانوں کے اعتبار سے میں کہوں گا، کتنے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں فلم ایکٹروں کی اور کرکٹرز کی تعریف کرتے رہتے، یہ اچھا بال مارا، وہ اچھی رن بنایا، وہ فلاں کر دیا، نعوذ باللہ اس کی وہ فلاں وہ اچھی ہے، اس کی یہ ایکٹنگ اچھی ہے، وہ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بغیر فائدے کے ایک دنیا دار اور مطلب پرست انسانوں کی تعریف آپ کو خوش کرتی ہے؟ سرور عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں آپ پیدا ہوئے، حضور نہیں ہوتے تو آپ کون تھے؟ آپ کا وجود کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا حساب کیا ہے، شمار کیا ہے؟ جو کچھ ہے سرکار کے صدقے میں، ان نبی کی تعریف کی جا رہی ہے، تو کیا فائدہ ہو رہا؟ میرے بھائی، آپ کا دل اگر نرم ہوتا، نرم زمین کی طرح ہوتا، تو آپ کو فائدہ ہوتا۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ سوال بتا رہا ہے، آپ کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، علاج کریے اس دل کا، اسی لیے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ نرم دل بنیے، پھر فائدہ کیا ہوتا خود بخود پتا چلے گا۔